أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حج اور عمرے کے سلسلے کی ہدایات. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اگر دوران سفر حج و عمرہ کہیں گر جاؤ کسی خطرے یا بیماری کی وجہ سے تو جو قربانی سے پیش کر دو اور اس وقت تک سر نہ مڈانا جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ. تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں جوؤں وجہ سے تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے دے, 3 روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو صدقہ دے دے, کھانا کھلا دے یا 1 بکری کی قربانی کر دے. پھر جب اطمینان ہو جائے تو جو شخص حج کے ایام تک عمرے کا فائدہ اٹھائے یعنی تمتع یا قران کرے اس سے جو آسانی سے میسر ہو وہ قربانی پیش کرنی. اور جس کے پاس اس کا انتظام نہ ہو وہ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ سے پہلے 3 دن کے روزے رکھ لے اور 7 دن کے روزے واپسی کے بعد رکھ لے. یہ پورے 10 روزے ہوئے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی سرزمین حرم کے متوطن یا مقیم نہیں ہے. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والوں اللہ تعالیٰ مخالفت کرنے والوں کو سخت سزا دیتا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج متعین مہینوں میں ہوتا ہے. شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ کے یہ مہینے متعین کیے گئے ہیں. تو جو بھی ان مہینوں میں حج طے کر لے یعنی اس کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے حج کے ایام میں کسی شہوانی بات کی اجازت نہیں ہے, نہ کسی معصیت کی گنجائش ہے اور نہ کوئی جھگڑا ہونا چاہیے. اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے. اور زاد راہ لینا چاہیے اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے یعنی ہر چیز میں حلال و حرام کی پابندی کا لحاظ رہے. اور اے عقل مندو میرے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کی طلب میں لگو. جب عرفات سے چل پڑو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے بتایا ہے. اس سے پہلے تم راہ راست پر نہیں تھے، پھر وہاں سے اجتماعی طور پر نکلو جہاں سے سارے لوگ چلتے ہیں، کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں، اور استغفار کرتے رہو. بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے مناسک یعنی ارکان و اعمال حج ادا کر لو تو مینا میں جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے تذکروں میں لگتے تھے اب ویسے اللہ کو یاد کرو، بلکہ اور زیادہ قوت اور جوش کے ساتھ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور سے لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں یہ اور یہ عطا فرما، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور خوبی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ایسے لوگ اپنے عمل کا حصہ پاتے ہیں اور اللہ کے ہاں حساب میں دیر نہیں لگتی ہے. چند دن اللہ کو مینا میں یاد کرتے رہو. اب جو 2 دن میں یعنی 12 کو جلدی کر کے مینا سے چلا جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور جو تیسرے دن یعنی 13 ذی الحجہ تک قیام کو مؤخر کرے اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں. یہ بات اس کے لیے ہے جو تقوی کا خیال رکھے اور اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو اور جان رکھو کہ اس کی طرف ہی تم کو لے جایا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی باتیں تم کو بڑی اچھی لگیں گی اور وہ اپنے دل پر اللہ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، حالانکہ وہ بدترین اور سخت ترین دشمن ہوتے ہیں. وہ جب سامنے سے ہٹتے ہیں تو علاقے میں ان کی تگ و دو فساد و بگاڑ کے لیے اور کھیتوں اور جانوروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا تکبر گناہ پر انہیں اور جمع دیتا ہے، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی ذات کا سودا کرتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر، پورے اسلام میں کلی طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن
اور اگر صاف اور واضح ہدایات کے بعد بھی تمہارے قدم ڈگمگائیں اور تم پھسلو تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ کیا لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں جب اللہ بدلیوں کے سائے میں آئے گا اور فرشتے حاضر ہوں گے اور معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 210 تک سورۃ البقرہ کی جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، ان کا تعلق حج کے موضوع سے ہے اور عمرے کے موضوع سے، اور قرآن پاک میں یہی مقام ہے جہاں حج اور عمرے کے یہ احکامات آئے ہیں۔ حج و عمرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ باقی سورۃ الحج پوری کی پوری قرآن پاک میں جہاں نازل ہوئی ہے، وہاں پر خاص طور پر قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ اب آپ حج کا اعلان کر دیجئے، اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ لوگ ہر طرف سے حج کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی گئی تھی اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حج کا بھی گل بجا دیں، حج کا اعلان کر دیں، اور پھر قربانیوں کے بارے میں وہاں باتیں فرمائی گئی۔ لیکن بنیادی طور پر حج کے سلسلے میں جو ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ سورۃ البقرہ کے اس مقام پر پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے اور توحید کے مرکز کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ کعبہ ہے۔ کعبے سے پہلے کوئی بھی مسجد نہیں بنی تھی، اور کعبہ مقدسہ کو مسجد کے طور پر اور مرکز توحید کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جنت سے جب وہ اتارے گئے تو اب زمین پر سب سے پہلی فکر جو نبی کو ہوتی ہے اور اللہ کے خلیفہ کو ہوتی ہے وہ نماز کی ہوتی ہے، اور نماز اجتماعی طور پر ادا کی جائے یہ اصلاً مطلوب ہے۔ تو حضرت آدم سے زمین پر تشریف لائے اور مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی بندگی کرنا ہے، تو اللہ کی بندگی میں سب سے اہم رکن نماز ہے، اور نماز کے لیے اجتماعی طور پر عبادت ادا کرنے کی خاطر مسجد چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا، سب سے پہلے انسان نے بنایا، تاریخ انسانی کے آغاز پر بنایا گیا، وہ کعبہ مقدسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت عرصے کے بعد جب عمارت ختم ہو چکی تھی، صرف بنیادیں رہ گئی تھی، پرانی عمارت بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، تو ہوتا ہی رہا۔ یہ جو ہمارے سامنے آج کعبہ ہے، یہ بھی ترکی کے سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے۔ ترکی کے سلطان مراد کی یہ تعمیر ہے، اس کے بعد پھر تعمیر کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس سے پہلے بنی امیہ کے زمانے میں، یزید کے دور میں کعبے پر گولے باری ہوئی اور اس کے غلاف کو جلایا گیا۔ تو یعنی کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کروائی اس کے متاثر ہو جانے کے بعد، اور اس وقت حجاز میں، مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر دور آیا اموی خلیفہ عبد الملک کا، جس کا ایک گورنر تھا حجاج، قاتل، سفاک، مجرم۔ اس نے کعبے پر گولے باری کی، اس لیے کہ کعبے کے اندر صحابی عبداللہ ابن زبیر تھے، وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، ان کے خلاف اس نے جنگ چھیڑی تھی، تو حرم میں اس نے گولے باری سے کعبے کی عمارت توڑی، ان کو گرفتار کیا، ان کو سولی بھی چڑھایا۔ یہ بھی اسلامی تاریخ میں ایک کالا کارنامہ پیش کیا گیا۔ پھر کعبے کی تعمیر ہوئی، وہ عبد الملک کے دور میں تعمیر ہوئی۔ تو یہ جو ہے تاریخ کے کچھ ایسے ادوار رہے کہ جس میں انسانی ظلم کے نتیجے میں کعبے کو پھر سے تعمیر کرنا پڑا، اور زیادہ تر یہی ہوا تھا کہ کبھی سیلاب سے کعبے کی عمارت گر گئی، اور کبھی کوئی اور جھٹکا رہا، اس سے نہیں، یا بہت زمانہ گزر گیا تو زمانہ گزرنے کے بعد عمارت کمزور ہوتی ہے، گرنے لگتی ہے، یہ سب ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے نتیجے میں کعبے کی عمارت گر چکی تھی، اور کعبے کی جب اثر نو تعمیر ہونی تھی اور اس تعمیر میں جس جگہ پر حجر اسود رکھا جانا تھا، جب مسئلہ اس کا آیا تو پھر قبیلوں میں اختلاف ہونے لگا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہو، اور اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ کل سویرے سب سے پہلے جو بھی مسجد حرام میں آئے گا یہ موقع اسے دیا جائے. اور اس نے اتفاق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے، آپ 125 سال کی عمر کے تھے، اس وقت سب سے پہلے مسجد حرام میں حضور تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نبی نہیں تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، آمنہ کے بیٹے تھے، عبدالمطلب کے پوتے تھے. اس حیثیت سے آپ معروف تھے، اور اس حیثیت سے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نیک ہیں، تو لوگوں نے آپ کو حکم بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی، اب آپ کو حق ہے، یہ ہم لوگوں نے اعلان کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت نبی نہیں تھے، ابھی 15 سال آپ کی نبوت میں باقی تھے، آپ اتنے دانا و فرزانہ اور حکیم تھے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ایسا آپ کا مزاج تھا کہ آپ نے اس موقع پر یہ کہا کہ دیکھو میں ایک چادر لوں گا، مختلف قبیلوں کے نمائندے اس چادر کو پکڑ لیں، اور یہ حجر اسود جو رکھا ہوا ہے اس حجر اسود کو اٹھا کر میں چادر میں رکھ دوں گا، پھر آپ سب لوگ اس کو لے کے چلیں گے، اور جب دیوار میں رکھنے کا موقع آئے گا تو پھر میں اس کو اٹھا کر دیوار میں اس جگہ جہاں وہ سیٹ تھا وہاں سیٹ کر دوں گا. تو گویا شرف تو بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، لیکن آپ نے اس کے اٹھانے کی خدمت کو ایک ایسی عمومی خدمت بنا دیا کہ جس میں دیگر نمائندے بھی شریک ہو گئے. تو بہرحال میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ سورہ نساء میں جہاں کعبہ مقدسہ کی مرکزیت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور اس بات کا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے مرکز بنایا گیا وہ کعبہ تھا، وہیں پر فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اور جو اوپر کی آیت بھی ہے کے پہلے صفحے پر یہ آیات کریمہ ہے. تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر جن کی قدرت ہے حج فرض کر دیا گیا ہے. اس آیت سے حج فرض ہو. جیسے آپ کے سامنے ابھی 2-3 دن پہلے جو درس پیش کیا گیا تھا روزوں کی فرضیت کے بارے میں، سورہ بقرہ میں وہ آیت اتری تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے بھی ملتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہاں جو تفصیلات بیان کی گئی وہ فرضیت کے بعد کی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرضیت سے پہلے کی ہیں. مثلا یہاں کچھ اصولی باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں کہ اگر کسی شخص نے نیت کر لی عمرے کی، احرام باندھ لیا اس کو، یا حج کا احرام باندھ لیا، تو اب اس کے ذمے یہ بات لازم ہو گئی کہ اسے عمرہ کرنا ہی، اسے حج کرنا ہے. جیسے آپ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تو اب نماز پڑھنی ہے. آپ کوئی مجبوری آ جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے کہ نماز توڑنی پڑے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب نیت کر لی نماز کی تو نماز میں آپ داخل ہو جاتے ہیں اسی نیت سے، اور جب اس میں داخل ہو گئے تو اب نماز آپ کو پوری کرنی. روزے کی نیت کر لی تو روزہ پورا کرنا ہے، اصولی بات یہی. اسی طرح یہاں جو حکم دیا گیا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی آغاز کر دو تو بیچ میں مت توڑو. لیکن حالات تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، رکاوٹ کے حالات پیش آ سکتے ہیں، آدمی بیمار ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، کار کا حادثہ، بس کا حادثہ، سمندری جہاز کا حادثہ، اور خدا نخواستہ فلائٹ کا حادثہ، سب ہو سکتا ہے. آدمی زخمی ہو سکتا ہے، دشمن حملہ کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کا استثناء کیا گیا ہے، اس کو الگ کیا گیا کہ اگر تم گر کے رہ جاؤ اور مکمل نہ کر پاؤ، کوئی بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے، جیسے آج کا ایک بالکل اس دور میں
ایک عرصے سے ایک نیا سبب پیدا ہوا کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، یعنی حکومتوں نے پابندی لگا دی سفروں پر، سواریوں پر۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کیفیت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو بیچارہ عمرہ کرنا چاہتا تھا، جس نے احرام باندھ لیا تھا، جو آدھے سفر میں تھا، ابھی ایئرپورٹ پہ تھا، کہیں بھی تھا، وہ گر گیا، محبوس ہو گیا، رک گیا، اور اپنے ارادے سے نہیں رکا۔ اسی لیے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، دشمن روک دے، حکومت روک دے، زیادتی کرتے ہوئے روک دے، یا کسی بھی شرعی وجہ سے روک دے، یا بیماری روک دے، یا حادثہ روک دے، کوئی بھی ایسی بات پیدا ہو جائے، تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو جو بھی قربانی آسانی سے میسر آ سکے اسے پیش کیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ قربانی کیا ہر عمرہ کرنے والے پر ہے؟ ہر حج کرنے والے پر ہے؟ تو جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، تو ان میں سے جن لوگوں کے ساتھ جانور بھی تھے، یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے گئے، ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اب جہاں پھنس گئے ہیں، یعنی حدیبیہ کے میدان میں وہ پھنس گئے تھے، مکے سے تقریباً 30 میل کی دوری پر، اور آگے اب ان کے لیے بڑھنا مشکل تھا کیونکہ مکہ مکرمہ کے دشمن ان کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو حکم یہ تھا کہ اب قربانی کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ ان لوگوں نے نظر مان لی تھی، یعنی قربانی لے جا رہے تھے کہ اس کو قربان کرنا ہے، تو نیت قربانی کی ہو گئی تھی، یعنی قربانی کو انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، جیسے کوئی نظر مان لے۔ آپ یہ نظر مان لیں کہ میں 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھوں گا، تو یہ آپ پر واجب ہو جائے۔ پھر اب آپ اس نظر عمرے کے ساتھ قربانی جڑی، عمرہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اب اگر چکر آپ کے ادھر آدھے گھنٹے میں ہو جائیں گے، اور یہ سارے چکر یہ بھی آدھ پون گھنٹے میں ہو جائیں گے، تیز کرنے والے اور کم وقت میں کر لیں گے، تو ان کا عمرہ ہو گیا۔ یہی 2 رکن ہیں عمرے کے، اور عمرہ کرنے والے تو کوئی قربانی نہیں۔ حج کرنے والوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حاجی ہوتا ہے جو صرف حج کرنا چاہتا ہے، ایک وہ حاجی ہے جو حج و عمرہ دونوں کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی 2 قسمیں۔ ایک وہ جو عمرے کی نیت کر کے جاتا ہے، اور پھر جب عمرہ کر لیتا ہے تو احرام کھول دیتا ہے، مکے میں رہتا ہے کہ جب حج کا دن آئے گا، یعنی 8 تاریخ آئے گی اور ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا، تو ہم اس وقت پھر یہاں سے منی چلے جائیں گے، پھر احرام باندھ دیں گے، وہ حج کا احرام ہوگا۔ تو یہ بیچ میں جو اس نے موقع حاصل کیا کہ احرام کھول دیا، اور وہ اب جیسے رہتا ہے اپنے گھر میں ویسے رہ رہا ہے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں، اس پر قربانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں عمرہ اور حج دونوں کروں گا اور تسلسل سے کروں گا، یعنی عمرے کے بعد احرام نہیں کھولوں گا، احرام ہی کی حالت میں رہوں گا یہاں تک کہ حج کا وقت آ جائے گا، تو حج کروں گا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے بال ترشوا کر یا منڈوا کر جتنے ارکان ہیں ان کو ادا کر کے پھر اس کو کہتے ہیں قران۔ تو جو قران کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قارن، اور جو تمتع کرتا ہے متمتع۔ تو یہ 2 حاجی ہوئے، اور جو صرف حج کرتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مفرد۔ تو یہ 3 قسمیں حج کی ہو گئی۔ اس میں افراد جو حج افراد کرتا ہے، یعنی صرف حج کرتا ہے، اس پر قربانی نہیں، اور جو عمرے اور حج دونوں کا فائدہ ایک سفر میں حاصل کر، اور اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی قربانی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ حکم دیا گیا ہے کہ 9 تاریخ سے پہلے 3 دن کے وہ روزے رکھے کفارے کے طور پر، اور جب واپس آئے حج سے تو 7 دن کے رکھے، 10 دن کے اس کو روزے رکھنا ہے قربانی کے بدل کے طور پر۔ اگر یعنی استطاعت نہیں ہے یا ایسی صورتحال ہو گئی کہ قربانی مل نہیں رہی، کر نہیں پا رہا، تو اس وقت وہ یہ عمل کرے گا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو قربانی کے جانور لے جا رہے ہیں، کیونکہ حج کی تو 3 قسمیں ہو گئی اور عمرے میں قربانی اصولاً ہے ہی نہیں، جیسے کہ تفصیلی طور پر احکام سے یہ بات معلوم ہوتی۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ قربانی جب ہو جائے گی تب بال آپ منڈائیں گے یا ترشوائیں گے، اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو قربانی کہاں پر ہوگی؟ جو قرآن میں الفاظ استعمال کیے گئے، جب قربانی اپنی جگہ، قربانی کی جگہ پہنچ جائے، تب اس میں ایک رائے بہت سے علماء کی یہ ہے کہ حرم میں قربانی بھیج دی جائے اور حرم میں قربانی ہو، کوئی آپ کے بدلے میں کوئی کر دے گا، آپ نہیں جا پائیں۔ دوسرا قول یہ کہ جہاں بھی آپ پھنس گئے ہیں، رک گئے ہیں، آپ مجبور ہو گئے، وہاں قربانی کر دیں، آپ کو قربانی کافی، چاہے حرم میں ہو چاہے حرم سے باہر ہو۔ اور یہی زیادہ سہولت والی رائے ہے، اور اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں عمل فرمایا کہ صحابہ پھیلے ہوئے تھے میدان میں، جو جہاں تھا اس نے وہاں قربانی کر دی۔ یہ بات نہیں ہوئی کہ اب یہ قربانی کسی کے ذریعے سے مکے بھجوانی ہے اور حرم میں جا کر قربانی ذبح ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو سہولت والا مسلک ہے وہ مسلک یہ ہے کہ قربانی جہاں پر بھی انسان رک گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، قربانی کرے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اس بیماری میں اس کو سر منڈانا پڑ رہا ہے یا بال ترشوانے پڑ رہے ہیں یا جوئیں ہیں، ان سے پریشان ہو گیا ہے، تو پھر اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بال منڈوا دے، یہ اجازت دی گئی۔ یہ نہیں کہ وہ جوؤں کو برداشت کرتا رہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اس کفارے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس کو یا تو 6 دن کے روزے رکھنے ہوں، 3 دن کے روزے رکھنے ہوں، اس کو یا تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور یا ایک بکری قربان کرنی ہوگی۔ یہ ترتیب رکھی گئی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ کرتے ہیں، جو آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ تو سوچے کہ روزے رکھ لیں، سب سے آسانی اسی میں، اور کسی کے پاس تھوڑی رقم ہے وہ سوچے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا آسان ہے۔ تو گنجائشیں دی گئی، اور ورنہ پھر ایک قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ جب حالات سازگار ہوں پر انسان سفر پورا کر لے، اب اس کو حج کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، یعنی عمرے اور حج دونوں کو جمع کرنا ہے، تمتع کی شکل میں یا قران کی شکل میں، یعنی عمرے کا احرام کھول کے راحت حاصل کرنا ہے، پھر حج کا احرام باندھنا ہے جیسے تمتع کہتے ہیں، یا ایک ہی ساتھ احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے تا دم آخر، تو اس کو قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کرنی ہے تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے، اللہ کی طرف سے حکم جب بھی دیا گیا فرمایا جس جو قربانی آسان ہو، فَمَسْتَيْسَرَ، کیونکہ دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اونٹ کی کرنی پڑے گی، گائے ذبح کرنی پڑے گی، یہ نہیں، آسان، اور آسان ترین جو چیز تھی اس ماحول میں بکری کی قربانی، سستی بھی ہوتی تھی اور آسانی سے مہیا ہو جاتی تھی۔ تو جو بھی تمہارے لیے آسان ہو، تمہارے حوصلے کے اعتبار سے اور تمہارے پاس جو یافت ہے اس کے اعتبار سے تمہیں وہ قربانی کرنی ہوگی۔ اگر وہ بھی قربانی نہ ملے تو 3 دن کے روزے حج کے ایام میں اور 7 دن کے روزے اس کے بعد تم کو رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد حج کے زمانے کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ دیکھیے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں جن کو اس طرح جوڑا گیا ہے کہ جو لوگ سفر کرتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے، اونٹوں شمالی کے علاقے سے آ رہا ہے، کوئی جنوب کے علاقے سے آ رہا ہے، سفر 1 مہینے کا ہو جاتا تھا، اس لیے لمبی مدت شروع میں رکھی گئی، بعد میں نہیں رکھی گئی، کیونکہ حج کے بعد تو اب آپ کو فرصت ہی فارغ ہو چکے ہیں آپ،
لیکن اس سے پہلے احرام باندھ کر چلنا ہے. کوئی احرام باندھ کر لبنان سے آ رہا ہے، کوئی دمشق سے آ رہا ہے، کوئی کوفہ سے آ رہا ہے، کہیں سے بھی دور دراز علاقوں سے لوگ احرام باندھ کے آ رہے ہیں. اور کوئی پیدل سفر کر رہا ہے، کوئی اونٹوں پر کر رہا ہے، کوئی گھوڑے پر کر رہا ہے. یہ طویل دور تک سلسلہ رہا. پھر کسی زمانے میں کاریں چلی تو کاروں پر لوگ آنے لگے، پھر ریلیں چلی تو ریلوں پر بھی سفر شروع ہو گیا. ترکی کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ریلوے اسٹیشن تھا، اور پھر یہ ریل ترکی سے شام ہو کر آتی تھی، تو جو شام والے تھے وہ بھی ریل پہ آ جاتے تھے، عراق والے بھی ریل پہ سے سفر کر لیتے تھے. پھر وہ ریلوے سسٹم ہی ختم ہو گیا، لیکن فلائٹس کا زمانہ آ گیا. اب فلائٹس کا جو زمانہ آ گیا تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب انڈیا سے بھی جو جا رہا ہے، مثلا لکھنؤ سے جا رہا ہے، 5 گھنٹے میں وہ پہنچ گیا، جدہ پہنچ گیا، اور پھر 1 آدھ گھنٹے میں وہ حرم شریف میں پہنچ گیا. تو گویا 5 6 7 گھنٹے کے اندر وہ لکھنؤ سے حرم میں پہنچ رہا ہے. تو دنیا بدل گئی. وہ ساری تفصیلات جو تھیں، وہ بڑی زحمتیں تھیں، وہ ختم ہو گئی. اور ان زحمتوں میں جذبات بھی خوب پروان چڑھتے تھے، اور انسان حج کے لیے کھویا رہتا تھا. اب سفر کیونکہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے تو وہ جذبات بھی نہیں رہ گئے، اور ہلکا پن پیدا ہو گیا. لیکن چاہے وہ دور ہو یا یہ دور، جو لوگ مکے کے مقیم ہیں ان کو قران اور تمتع کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ حج کے ساتھ عمرہ کریں، کیونکہ وہ تو وہی مقیم ہے، سال بھر جب چاہے عمرہ کر لیں گے. یہ جو دور دراز سے آ رہا ہے یہ بیچارہ عمرہ، اس لیے اس کو موقع دیا گیا کہ یہ عمرہ اور حج ملا سکتا ہے. لیکن جو مکے میں مقیم ہے یا اس کے قرب جوار میں مقیم ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ عمرہ اپنا الگ کرے اور حج الگ کرے، یعنی دونوں کو خلط ملط نہ کرے، کیونکہ وہ ہر وقت کر سکتا ہے، پورا سال اس کے لیے فارغ ہے. تو بہرحال اب جو مہینے متعین کیے گئے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب بھی آپ طے کر لیں، آپ شوال میں طے کر لیں اور احرام باندھ لیں اور چلیں کہیں سے، تو اب آپ کو شوال سے لے کر حج کی تاریخ تک پابند رہنا ہے. احرام کے آداب اور احکام کا پورا لحاظ کرنا ہے. اور چند بنیادی باتیں یہاں فرمائی گئیں کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو جائے، اب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان وہ تعلقات جو ازدواجی ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی ایسا عمل بھی کہ جو شہوت انگیز ہو درست نہیں ہے. اور فسق کی کوئی بات، نافرمانی و معصیت کی کوئی بات تو اس کا سوال نہیں ہے. اور خاص طور پر توجہ دلائی گئی کہ جھگڑا ٹنٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سفر لمبا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ذرا سی دیر میں آدمی کو غصہ چڑھتا ہے. ڈر یہ رہتا ہے کہ کسی کو کونی مار دی، کوئی تیز چلا گیا، کسی دھکا کسی سے لگ گیا، آپ کو غصہ آ گیا. تو اسی لیے کہا گیا کہ بھائی قابو میں رکھیے گا اپنے کو، جھگڑیے مت. سمجھیے کہ بھائی یہ قربانی ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں. یہ ضروری ہے لوگوں کو ہدایت دی جائے، سبھی کو سبق پڑھایا جائے، کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے. یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بھی کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. آسانی سے اگر حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو دیجیے، نہیں تو پھر آپ وہاں نہ جائیے، بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جائیے. اسی طرح کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم، یعنی اس پر چمٹ کر دعا کرنے اور اللہ کے سامنے رونے کی سنت بیان کی گئی ہے. تو یہاں پر بھی اگر ایسی بھیڑ ہو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو تکلیف دے کر ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جہاں حضرت ابراہیم کے قدم کے نشانات رکھے ہوئے ہیں اس کے قریب نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو لوگوں کو ہٹا کر یا کسی کے آگے اور پیچھے دیکھے بغیر نماز وہاں نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے آپ 10 فٹ کے فاصلے میں پڑھ لیجیے، 100 فٹ کے فاصلے میں پڑھ لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سنت ادا ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا حرم وہ حیثیت رکھتا ہے جو مقام ابراہیم کی حیثیت. یہ آپ نے سہولت عطا فرمائی، ورنہ ایک جگہ پر سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو تو بھی صبح سے رات ہو جائے گی، لائن میں لگے رہیں اور اس جگہ پر سب لوگ نماز پڑھ بھی نہیں سکیں. اب چونکہ بہت سے لوگ نہ تربیت حاصل کرتے ہیں، نہ احکام سے واقف ہوتے ہیں، تو برا حال ہوتا ہے کہ سب گزرے جا رہے ہیں، نماز کے آگے سے گزرے جا رہے ہیں، اور ایک دھکے بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہوش نہیں ہوتی. یہ سب اسی لیے ہوتا ہے
کہ وہ آداب جو ہیں وہ ٹھیک سے معلوم نہیں. اسی طرح حجر اسود پر پولیس جو ہے وہ سوٹا لیے کھڑا رہتا ہے اور وہ لوگوں کو ہٹاتا ہے. کسی کو وہ کپڑے کا جو لپٹا ہوا کہ یہ سوٹا ہوتا ہے اس کو بھی کبھی اسے مارنا پڑتا ہے. یہ سب کرنا پڑتا ہے کہ لوگ گھسے ہوئے ہیں بالکل ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں اور جو سر اس میں گھسڑ دیتا ہے جو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک عجب حالت ہوتی ہے اور یہ سب بے تربیتی کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد ایک بات اور فرمائی گئی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حج کا سفر اگر کیا جائے تو آپ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اس پر کوئی روک نہیں. اگر کوئی تاجر جاتا ہے اور نیت اس کی حجی کی لیکن کچھ تجارت بھی کر لیتا ہے تو اس پر کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی ممانعت نہیں, اس کی اجازت دی گئی. کیونکہ اس کو یوگ بنا دینا یا سنیاس سمجھنا کہ بس دنیا کی ملاوٹ بالکل نہ ہو, ایسا اللہ کا حکم نہیں ہے. بندہ اگر کہیں جا رہا ہے اور وہ کچھ تجارت کا سامان بھی لے جا رہا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ چیزیں فروخت کر دوں گا تو مجھے کچھ پیسہ بھی مل جائے گا, اس سے حج میں مدد لوں گا اور بھی کوئی جائز کام کر لوں گا, تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, اس پر کوئی تمہاری گرفت نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کے فضل کو حاصل کرو, یعنی کوئی مالی فائدہ مادی فائدہ اٹھانا چاہو تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل نیت و ملازمت کی اور پیسے کی اور حج بہانہ ہو, اس میں حج تباہ ہو جائے. اصل حج ہو, اصل عمرہ, ضمناً کوئی چیز اگر شامل ہو جائے تو وہ ممنوع نہیں. پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا جاہلیت کے دور میں جو قریش کے قبیلے کے لوگ تھے یہ عرفات نہیں جاتے تھے, اس سے پہلے ہی رہتے تھے. ہم لوگ جو ہے ہماری الگ حیثیت ہے, ہم تو برہمن ہیں, اپنے کو انہوں نے برہمنوں کی طرح بنا رکھا تھا. تو جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ الگ بنا رکھی. تو فرمایا گیا کہ یہ سب نہیں چلے گا. سن لو کہ اللہ کی طرف سے مساوات کا اعلان ہے, اے قریشیو تم تمام لوگوں کے برابر, لہذا جب عرفات سے چلو تو سب کو چلنا ہے اور مزدلفہ میں پھر اللہ کو یاد کرنا ہے اور جس طرح اللہ نے ہدایات دی ہیں ویسے عمل کرنا ہے. پہلے مزدلفہ سے تو خیر گزرتے ہی تھے, اس کے بعد جب لوگ مینا میں آتے تھے جس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے, تو مینا میں خوب شعر و شاعری چلتی تھی, کھانے پینے کے. جو 10واں دن ہے یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کی, وہ عید کا بھی دن ہے, وہ حج کا بنیادی دن ہے اور وہ عید کا بھی دن ہے. تو مشغول ہو جاتے ہیں. پھر ان کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ بھائی عید کے بھی کچھ آداب ہیں اور ہم مینا میں ہیں, یہاں اللہ کی یاد کرنا ہے. جیسے جب رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کی رات آتی ہے تو لوگ دیوانہ وار بازاروں میں کود جاتے ہیں, بس وہ اس سے پہلے بھی اور اس رات میں خاص طور پر خریداریوں پر ساری توجہ اور عید کی تیاریوں پر. اب ہوش نہیں رہتا اپنے رمضان کا, اور عید کا دن آتا ہے تب تو رمضان کو لپاٹ کر ڈال دیتے ہیں, کسی بھی الماری میں کہیے یا کسی کونے پر ڈال دیتے ہیں. یہ عمل ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ سب لوگوں کو عرفات سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے اور وہاں اللہ کو یاد کرنا ہے. اب مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے اور عرفات پہلے مکہ مکرمہ سے 8 تاریخ کو مینا پہنچتے ہیں اور 9 تاریخ عرفات جاتے ہیں. اور عرفات میں پھر قیام ہوتا ہے مغرب کے وقت تک, لیکن مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں. عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے, 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر عرفات سے مغرب کے وقت نکلتے ہیں اور مغرب مزدلفہ میں پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھ ویسے ہی, اور عشاء کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک خصوصی عمل ہے جو عرفات میں اور مزدلفہ میں کیا جاتا ہے. مزدلفہ میں شب گزاری جاتی ہے اور اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے, پھر دعاؤں میں مشغول رہا جاتا ہے. اور پھر جب سورج کے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے اب وہاں سے مزدلفہ سے روانگی ہوتی ہے. مزدلفہ سے جب نکلتے ہیں تو جہاں پر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اس میں جو بڑا شیطان کہلاتا ہے وہاں پہنچ کر کنکریاں مارتے ہیں, صرف اسی ایک کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. پھر اس کے بعد مینا واپسی ہے. اب جس کو قربانی کرنی وہ اپنی قربانی کرتا ہے اور جس کو نہیں کرنی وہ فارغ ہو گیا تو اب وہ اپنے بال
بال منڈا دیتا ہے یا ترشوا دیتا ہے. جس کو قربانی کرنی اسے پہلے قربانی کرنی. جب وہ قربانی کر لے گا تو پھر وہ اپنے بال ترشوائے گا. جب بال اس نے ترشوا لیے تو اس کا مطلب اب احرام سے وہ خارج ہو گیا. اب اس کو نہانا دھونا اور تیار ہو جانا ہے. تیار ہو جانے کے بعد پھر جیسا موقع ہو اس کو مکے پہنچنا ہے اور حج کا طواف کرنا ہے. اب حج والا طواف، پہلے عمرے کا طواف کیا تھا یا آئے تھے تو صرف حج کے آغاز، اور اب جو اس کو طواف کرنا ہے یہ رکن طواف کرنا ہے جو حج کا ہے. تو اس کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے اور وہاں جا کر طواف سے فارغ ہونا ہے. اس کے بعد سعی اگر نہیں کی تھی تو اب سعی کرنی ہے. بعض علماء کی ہے کہ عمرے کی سعی بھی الگ اور حج کی سعی بھی ہوگی، تو طواف کے بعد پھر سعی بھی کرنا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ جو اوقات گزارنے ہیں عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، ان میں جو چیز سب سے زیادہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں. یہاں تمہاری آپس کی صرف باتیں اور تمہارے چرچے اور تذکرے اور منی میں شعر و شاعری، اور ٹھیک ہے کھانے پینے کی اجازت بھی ہے اور خوشی مناؤ، عید کا دن ہے، اور پھر یہ عید تمہاری چلتی رہے گی 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی. اگر 13 تک بھی تم وہاں رکنا چاہتے ہو تو تم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو غالب چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر دعا کا سلیقہ سکھایا گیا کہ وہاں بھی پہنچ کر صرف دنیا کی دعا نہ مانگی جائے، اے اللہ میرا مکان بن جائے، اور اے اللہ مجھے اولاد مل جائے، اور اے اللہ. جو آدمی صرف دنیا کی بات کرتا ہے تو بڑی سخت بات یہاں فرمائی گئی کہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پہلے آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر دونوں جمع کرو. کیونکہ اگر آخرت کو تم نے کنارے ڈال دیا، حج بھی کرنے جا رہے تو سودا بازی کر رہے ہو اللہ میاں سے، وہاں بھی صرف دنیا مانگنے گئے. تو فرمایا کہ جو آدمی صرف دنیا کی دعائیں کرتا ہے آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو یہ دعا کرے، بڑی اہم دعا اللہ نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کے لیے بھی جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں بھی خوبیاں چاہیے اور آخرت میں بھی خوبیاں چاہیے، یہاں بھی ہمیں راحت ملے، وہاں بھی راحت ملے، یہاں بھی ہمیں نعمت ملے، وہاں بھی نعمت ملے. یہ دعا اللہ کو پسند ہے، یعنی جامع دعا ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو ان کی دعا کا نتیجہ حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اب وہاں تم اگر 2 دن رہنا چاہتے ہو اور 2 دن کے بعد وہاں سے واپس آنا چاہتے ہو، یعنی 12 تاریخ کو واپسی چاہتے ہو، وغیرہ نہیں، ایسا بھی کر سکتے ہو. 13 تاریخ کو واپس آنا چاہتے ہو، 13 تاریخ کو واپس آ سکتے ہو. لیکن روزانہ تم کو 3 جمرات پر، جن شیطان کی علامتیں ہیں، پہلے تو صرف ایک کھمبا سا تھا اور لوگ اس کے قریب پہنچتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھیڑ جب لگتی تھی تو کچلتے تھے، تو بڑی مصیبتیں آتی تھیں. پھر دھیرے دھیرے حکومت نے 3 پل بنا دیے ہیں، اور پھر بہت بڑی جگہ سینکڑوں فٹ، ہزاروں فٹ کی لمبان اور چوڑان کے ساتھ ایک ڈھلواں سا سی چھت بنا دی ہے کہ جو کنکری مارے وہاں سے مارے تو وہ اس میں آ کے پڑے گی، اور اس ڈھال سے گرتے ہوئے اس جگہ پر کنکری گر جائے گی. یہ سب آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اسی لیے کہ وہاں موتیں بہت ہوتی تھی، بڑے حادثات ہوتے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو وہ بھیڑ تھی نہیں، اس لیے آسانی سے لوگ یہ عمل کر لیتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جتنا زیادہ بھیڑ بڑھتی گئی، سب سے مصیبت جو ہوتی تھی وہ جمرات کے موقع پر ہوتی تھی. تو 10ویں تاریخ کو تو صرف ایک جو بڑا شیطان ہے کنکریاں اس کو مارنی، اور پھر 11ویں اور 12ویں کو تینوں جو علامتیں بنی ہیں شیطان کی ان کو کنکریاں مارنی ہیں. اس کے لیے اصول بتائے گئے ہیں کہ یہ زوال سے پہلے عمل کر لیا جائے. پھر اگر کوئی کمزور ہے تو وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، جس طرح وہاں اجازت دی گئی تھی کہ لوگ جو ہے سورج نکلنے کے بعد کریں. لیکن اگر عورتیں ہیں، بچے ہیں یا کچھ کمزور لوگ ہیں تو وہ رات میں بھی کنکری مار سکتے ہیں، یا سورج نکلنے سے پہلے جب بھیڑ آئے گی تو اس سے پہلے بھی ان کو کنکریاں مارنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ مصیبتوں اور زحمتوں میں نہ پڑیں. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا
کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھیڑ میں بڑا مجمع جو ہوتا ہے تو الگ الگ پہچان کے لوگ ہوتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ چاہے حج کریں چاہے نماز پڑھیں، کچھ ایسے منافق ہوتے ہیں جو آپ کو ملیں گے، آپ سے ملیں گے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں ایسا ہے اور ایسا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کے پیچھے ہوں گے تو آپ کی غیبت کریں گے اور چغلیاں کھائیں گے اور نقصان پہنچانا چاہیں گے اور دشمنی پر تلیں گے اور نسل کو اور کھیتیوں کو تباہ کر دیں گے. جو یہ جرم کرتے تھے اس دور کے کافر، اس دور کے جو کافر جرائم کرتے تھے لٹیرے، یہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ دوسرے بنا دے، اور کچھ واقعات اسی طرح کے پیش آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان کی طرف اشارہ کیا گیا. باقی وہ اللہ کا بندہ جو صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خود اپنی قربانی دے، اپنی چیزوں کو حوالے کر دے. جیسے حضرت صہیب جب مکے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو لوگوں نے کہا یہاں آئے تھے تو قلاش تھے، اب تمہاری دکان ہو گئی، اب یہ تم سب لے کے یہاں سے جاؤ گے، ہم لوگ نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو اگر اس کی وجہ سے اعتراض ہے کہ میری دکان ہے، میرا پیسہ ہے، یہ لیجئے چابی، یہ دکان آپ کی، میری جان چھوڑیے، میں جا رہا ہوں مدینے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تب جاؤ، تب جاؤ، کمایا ہمارے یہاں اور اب چاہتے ہو کہ سارا نفع اور فائدہ لے کے جاؤ. تو جب حضرت صہیب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی، آپ کو اللہ کی طرف سے بات معلوم ہو گئی تھی، دیکھتے ہی کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ. ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی، یعنی اے صہیب بہت کامیاب تجارت کی تم نے، بہت کامیاب تجارت کی. یہ ہے کہ دنیا ان کے حوالے کر کے اب دین کو لے کے آ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. آخر میں یہ بات فرمائی گئی کہ اے مسلمانوں، یہ مت سمجھنا کہ صرف حج ہی عبادت ہے، عمرہ ہی صرف عبادت ہے، یہ صرف نماز ہی ہے، یہ صرف روزہ ہے، یہ صرف زکوٰۃ. پورا اسلام مطلوب ہے اور اسلام میں مکمل داخلہ مطلوب ہے. اسلام پورا ہو اور آپ پورے ہوں. یہ نہیں کہ صاحب آپ نے اپنا آدھا دھڑ اسلام میں داخل کیا اور آدھا دھڑ آپ کا باہر ہے. دل اسلام میں ہے، دماغ باہر ہے، دماغ اسلام میں ہے، دل باہر ہے. یہ دل، دماغ، جسم، آپ کا پورا وجود اسلام سے وابستہ ہو اور اسلام بھی پورا ہو، یعنی عقائد بھی، عبادات بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، اخلاق بھی، جتنے بھی اسلام کے شعبے ہیں سب کو اختیار کرنا مطلوب ہے. یہ اللہ کا حکم، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے. اب اگر تم کہیں پر بھی ڈگمگاؤ گے اور راستے سے ہٹو گے تو اس کا نقصان تم کو ہوگا. اس لیے حج بھی تربیت کے لیے ہے، عمرہ بھی تربیت اور اصلاح کے لیے ہے، نماز بھی اصلاح کے لیے ہے. اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں، جو کچھ فرض فرمایا ہے، وہ انسان کی اصلاح کے لیے فرمایا ہے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس پہلو پر خاص طور پر نظر رکھو کہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ ایک رسم پوری ہو رہی، یہ تو نہیں کہ ایک شوق پورا ہو رہا، یہ تو نہیں کہ ریاکاری ہو رہی. یہ سب سمجھنا ضروری ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. دل پاک ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے اور صرف اللہ مقصود ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. دیکھیے یہ جو ہے حج کے موضوع پر میں نے یہ کتاب الحمدللہ تیار کی ہے اور یہ اصلاً مشکات کی شرح ہے جو میں مشعال کے نام سے کر رہا ہوں. 400 سے اوپر اس کے صفحات ہیں. حج کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان ہے اور حج کو زیادہ سے زیادہ آسان کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے. ایسی کوئی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی جس میں اتنا زیادہ آسانی کے ساتھ حج کے احکام بتائے گئے ہوں کہ جو ذرا سی غلطیوں پر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دم واجب، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہے، پھر کوئی غلطی ہوئی دم واجب، ایک بکرا ذبح کرنا ہے. تو لوگوں کے بس میں نہیں، یعنی صرف پیسوں کے اعتبار سے نہیں، ایک تو بہت گراں ملتے ہیں وہاں پر جانور، اس کے بعد ذبح کرنا بھی آسان نہیں، جان عذاب میں پڑتی ہے. اس لیے میں نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں بھی سہولت دی گئی ہے اس سہولت کو میں
ذکر کروں، بیان کروں، اس میں مسلک کی پابندی اصل نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کی پابندی کرنی ہے، آپ نے جو فرمایا اسے دیکھنا، باقی کسی نے کیا سمجھا ہو، کسی نے کیا سمجھا، امام ابو حنیفہ کا فیصلہ کیا، امام مالک کا فیصلہ کیا، امام شافعی کا فیصلہ کیا، امام احمد کا فیصلہ کیا، ہم اس کے پابند اصلاً نہیں، ہم پابند ہیں اس کے کہ قرآن میں کیا کہا گیا، حدیث میں کیا کہا گیا۔ فہم اور فہم میں فرق ہو سکتا ہے کہ کہیں پر امام مالک کا قول زیادہ بہتر آسان ہو، کہیں امام شافعی کے قول میں زیادہ سہولت ہو، تو مجموعی طور پر مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، دین کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ذات کے لیے نہیں عوام الناس کے لیے سہولت دینا یہ مطلوب ہے، اور اسے فقہی زبان میں تلفیق نہیں کہا جاتا۔ بہت سے ہمارے مفتی کہتے ہیں یہ تو تلفیق ہے، یعنی آپ ادھر ادھر خلط مت کر رہے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ مسئلہ اپنی آسانی کا نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی آسانی کا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی۔